فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے آزمائیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا کسی اور کی طرف۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ۔ عصر کا وضو کر رہے ہیں، کسی نے بتایا حضرت آپ کا جو جہاز گندم کا دریا میں آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ اچھا پہلے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک ذہن ہے کہ ولی ہونے کے لیے فقرا ہونا بھی ضروری ہے، کیا جی؟ حالانکہ ولایت جو ہے یہ مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم جن کے مقلد ہیں، لکھا ہے ان کے حالات میں کہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا 84 کروڑ کے اثاثے تھے ان کے، اس دور میں کپڑا بنانے کی ان کی فیکٹریاں تھیں اس دور میں، آج کل تو اس کو ٹیکسٹائل مل کہتے ہیں، اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنتا تھا۔ اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، تو ولایت جو ہے یہ مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی اس چیز سے بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ ایک صاحب کو لے کر آئے کہ آؤ اپنے پیر صاحب سے ملاقات کراؤں۔ تو حضرت کے پاس جب آئے تو حضرت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، تو حضرت کے ناشتے میں بادام اور مغز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں جی، پستہ اور بڑی چیزیں تھیں۔ تو اس نے جناب جب دیکھا حضرت کو، لو جی مولوی دیاں تو موجاں لگیاں پئیاں نے، مولوی کو نعمت مل جائے سی، بعضوں کے پیٹ میں ویسے ہی مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ مولوی کوئی، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ تو دنیا ہی تھے وسدی پئی ہے۔ اب اس نے بھی جب دیکھا، راستے میں اس نے پوچھا بھی پیر صاحب سے ملے، بتاؤ بھئی کیا تاثرات ہیں؟ کہنے لگا جی پہلے تو کوئی تھوڑی بہت عقیدت تھی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ تو سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں، یہاں تو بادام اور پستہ کھایا جا رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہزاروں کتابوں کا مصنف، ہر وقت جس کا اتنا دماغ خرچ ہوتا ہے اس کو خوراک بھی ایسی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو دعا مانگی تھی، کیا؟ ربنا افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف کھینچے چلے آئیں اور انہیں رزق بھی عطا فرما، عمدہ رزق، خالی دال روٹی نہیں بلکہ اعلیٰ فروٹ عطا فرما۔ جی مانگے یا نہیں مانگے؟ تو اللہ نے پھر دیے۔ اور یہ مکہ مکرمہ میں جو فروٹ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پوری دنیا میں آم ہمارے ملک میں ہوتا ہے، آج یہاں نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست مکہ میں رہتا ہے، فون کر کے پوچھ لیں، وہاں تازہ آم آپ کو ملیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو۔ یعنی دنیا کا ہر فروٹ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اپنی اولاد کے لیے عمدہ خوراک مانگی، عمدہ غذا مانگی، دال روٹی نہیں، فروٹ بھی ہو، کھانے بھی ہوں اور نعمتیں بھی ہوں، اور دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی ہے؟ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں تو ان کے لیے سارے جو اللہ کے مہمان ہیں، ہاں جی، حق تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کا عمدہ رزق وہاں رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ جنہوں نے آمین کہا انشاءاللہ جائیں گے اسی سال، جو نہیں بولے آہستہ بولے 2040 میں جائیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھوڑا میں چورن اس لیے دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ دل و جان سے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں، ورنہ زیادہ بندہ کھا لے نا جی تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر الٹیاں کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اب زیادہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو کہیں روحانی خوراک بھی زیادہ ہو جائے تو آپ اواسیاں لینے لگے ہیں جی، تو اس لیے میں تھوڑا چورن دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہضم بھی ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا الحمدللہ۔ اچھا بات آئی گئی ہوگی، اگلے دن کسی نے بتایا حضرت وہ جو جہاز آپ کا نہیں ڈوبا تھا، وہ تو کسی اور کا ڈوبا تھا، آپ کا تو صحیح سلامت، اس دور میں جیسی کوئی کشتی تھی، جہاز تھا، جو کچھ بھی تھا صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا، آ گیا ہے۔ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ بڑے مالدار تھے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مریدوں نے پوچھا حضرت نقصان پر بھی پڑھا الحمدللہ اور نقصان سے بچے تو پڑھا الحمدللہ،
چلو خوشی پر تو سمجھ آتا ہے، یہ نقصان پہ الحمدللہ نہیں سمجھ آیا۔ فرمایا اصل بات یہ ہے، جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا وہ جہاز کشتی ڈوب گئی ہے، اناج ڈوب گیا ہے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے اوپر غور کیا، جو مولا کے ساتھ رابطہ ہے کوئی فرق تو نہیں آیا؟ اللہ کے اس فیصلے پہ کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے؟ کوئی اندر ملال تو نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جی؟ میں تو مقبول بندہ ہوں جی، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں جی، میں تو تہجد پڑھتا ہوں جی، اسے جی صدقہ خیرات بھی بڑا کرتے ہیں جی، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ کیا اس رابطے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے جب دیکھا دل بالکل معمول پہ ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے شکر الحمدللہ۔ ساڈے ورگا بیچارہ کو ہوندا تو سب تو پہلے تے ہارٹ اٹیک ہونا سی، کیوں جی چودھری صاحب دا جہاز کی ڈبیا، دل بھی ڈب گیا نال ہی۔ ہوتا ہے ایسے ہی نہیں؟ کیونکہ دنیا جو اتنی گھسی ہوئی ہے دل کے اندر، اگر دل میں مولا ہوتا تو پھر اس کی ذات پہ نظر ہوتی کہ اگر یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ بھی تو پہلے تو نے ہی دیا ہے، آئندہ بھی آپ ہی عطا کریں گے، تو پھر اس پہ نظر ہوتی، پھر دل کو ڈوبتا، پھر اس کو نقصان پہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا، پھر اس کا چہرہ کیوں؟ مولا کو منظور یہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پھر پوچھا جناب، جب خبر ملی کہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر فرمایا پھر بھی میں نے دل کو جھانکا، کہیں ہلچل تو نہیں بچی کہ تو مقبول بندہ ہے اس لیے تجھے بچا لیا گیا، تو خدا کا پیارا ہے اس لیے نقصان سے بچا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایسی باتیں تو نہیں دل میں آئی؟ کوئی تکبر تو نہیں دل میں آیا؟ جب میں نے دیکھا نہیں معمول کے اوپر ہے، مولا کا شکر ادا کر رہا ہے دل، تو میں نے زبان سے بھی کہہ دیا شکر الحمدللہ۔ اچھا اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر فائدہ ہو جائے، دیکھا پھر ہماری عقل کا کمال ہے، پھر یہ ہمارے ہنر کا کمال، دیکھی ہماری چلاکی، دیکھا پھر جناب ہم کیسے بچے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ سب اس کا فضل و کرم ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ ہاں، اور اگر نقصان ہو جائے دل چھوٹا نہیں کرنا، اس کی ذات پہ اور بھروسہ کرنا ہے، حق تعالیٰ جلد یا بدیر غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اور جو شکوے شکایات میں لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھ کے جی آؤ جی بیٹھ کے دکھ سکھ پھولیے، یہ جو دکھ سکھ پھولنا ہے یہ اللہ کی شکوے اور شکایتیں ہیں، سن لو بات کان کھول کے، ہیں بیٹھ گئے جی آپ کو، آؤ جی بیٹھیں جی، دکھ سنانے شروع ہو گئے، یہ ہو، اور دکھ سناؤ مولا کو جو تمہارے دکھوں کو دور کر دے۔ لوگوں کو کیا سناتے ہو؟ جی تمہیں کیا پتا یہ دوست ہے یا دشمن ہے، اوپر سے دوست ہے اور اندر سے دشمن ہو، وہ خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہوگا، بڑا دماغ خراب تھا، فرعون بنا پھرتا تھا، اب اس کی طبیعت ٹھیک، اندر سے وہ خوش ہو رہا ہے، کیا فائدہ؟ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے دکھ دوستوں کو سنا کے پریشان کرتے ہو اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہو، فرمایا لوگوں کو مت سناؤ، مولا کو سناؤ جو تمہیں اپنے آغوش رحمت میں چھپا لے گا اور تمہارے دکھوں کو بھی دور کر دے گا۔ تو جی بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے تکلیف آئے تو رجوع مولا کی طرف، اور نعمتیں مل گئیں تو شکر کس کا؟ بولو بولو، شکر کس کا؟ اللہ کا۔ مولا تیرا شکر ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پیغمبر یہ دعائیں مانگتے گئے، یا اللہ توفیق دے ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کا۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے، شکر کرو گے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی، کیونکہ نظر مولا پہ چلی جائے گی، یہ اس نے انعام دیا ہے۔ شکر نہیں کرو گے نظر اپنی صلاحیتوں پہ آئے گی، اپنے کمالات پہ آئے گی، اپنے ہنر پہ آئے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے کو کوئی چیز سمجھو گے اور خدا کی ناشکری کرو گے۔ پھر سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو جب شکر ادا کرو گے، یہ سب اللہ کا شکر ہے، تو فرمایا تکبر کی جڑ کٹے گی، اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد اگلا پرچہ ہے والانفس، کبھی تمہاری جان کے اوپر